میرے والدین سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ جس گاؤں میں ہم رہتے تھے وہاں ہمارا ذریعہ معاش پک چراہوں کا تھا۔ بھیڑ بکریاں لے کر چراتے تھے اور ان کا ہی دودھ بیچ کر اپنی ضرورتیں پوری کرتے تھے، جو کہ بہت مشکل سے ہی پوری ہوتی تھی۔ ان غریبی کے دنوں میں ہی میرا جنم ہوا۔ میرے والدین نے میرا نام بختاور رکھ دیا۔ ان کا خیال تھا کہ میرا نام بختاور رکھ دینے سے شاید میں بختوں والی ہو جاؤں، مگر قسمت کا کسے پتا تھا کہ ایک دن قسمت ایسا پلٹا کھائے گی کہ مجھے اپنا نام بختاور ہونے پر افسوس ہوگا۔ ہم کل ملا کر 4 بہنیں تھیں۔ ہمارا بھائی نہیں تھا، جس کی وجہ سے اماں ابا کو ہمیشہ ہی آس پاس کے جاننے والے لوگ تانے دیتے تھے، مگر اماں ابا بھی بیچارے کیا کرتے، سب کچھ تو اوپر والے کے ہاتھ میں تھا، اور اسی بیٹے کے چکر میں ہی تو ہم چاروں اس دنیا میں آ گئی۔ اب سوائے رب کی رضا پر راضی ہونے کی کیا کر سکتے تھے۔ ہم سب بہنیں بڑی ہو رہی تھی اور جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے والی تھی، اور اسی لیے ہمارے اماں ابا کو ہمارے رشتوں کی اور شادی کی فکر پڑ گئی۔ میں بہنوں میں تیسرے نمبر پر تھی، مگر میرا حسن میری باقی بہنوں سے مجھے نمایاں کرتا تھا۔ جو بھی دیکھتا مجھے دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میری رنگت شفاف، بڑی بڑی سیاہ چمکدار آنکھیں، گلابی باریک لب، گلابی بھرے بھرے گال اور متناسب سراپا تھا۔ میں تیکھے نین نقوش کی حامل تھی۔ دیکھنے والوں کی نگاہیں واپس پلٹنے سے پہلے مجھے سراہتی ضرور تھی، مگر غریب جتنا ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، امیر کی برابری نہیں کر سکتا۔ جب بھی کوئی میری تعریف کرتا تو میں اپنی بہنوں میں سے خود کو بہت خوش نصیب سمجھتی کہ قسمت حسن دینے کے معاملے میں مجھ پر مہربان ہوئی ہے، مگر یہ گمان بہت جلد ہی ختم ہو جانا تھا۔ دکھ کے گہرے کنویں مجھے خود میں سما لینے کو بے قرار تھے۔ کہتے ہیں نا، اگر ایک پل خوشی کا ہو تو دوسرے لمحے اسے غم سے دوچار ہونا پڑے گا۔ اماں ابا کے پاس ہمیں پڑھانے کے اخراجات تو تھے ہی نہیں، بس گاؤں کے سرکاری اسکولوں میں تیسری جماعت پڑھ کر پڑھائی کو خیر بات کہہ دیا۔ میری بہنیں گھر کا سارا کام کرتی تھی اور میں بس آرام سے اونچے اونچے خواب دیکھتی رہتی تھی، وہی خواب جو ہر خوبصورت لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہی اپنی خوبصورتی کے زوم میں دیکھتی ہے۔ جیسے ہی میری بڑی بہن بلوغت کی عمر تک پہنچی، ان کی شادی میرے چچا زاد سے کر دی گئی، جو کہ خود بھی ہماری طرح سفید پوش طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ غریب گھر کی لڑکیوں کو غریب گھر میں ہی جانا ہوتا ہے۔ اونچے خواب اکثر انسان کو پورے قد سے زمین پر گراتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی معاملہ میرے ساتھ تھا۔ میری دوسری بہن کو بھی اپنی حیثیت کے مطابق جہیز دے کر میرے اماں ابا نے رخصت کر دیا، اور اب تیسرا نمبر میرا تھا۔ اماں ابا میری بات سن لے دونوں، میں کسی غریب گھر میں بیاہ کر نہیں جاؤں گی۔ میں نے اماں ابا کو پہلے ہی اپنے مستقبل کے منصوبوں سے آگاہ کر دیا، اور میرا کہا گویا پتھر پر لکیر کے مترادف تھا۔ میرے حسن کے چرچے سارے گاؤں میں تھے۔ بہت سے رشتے میرے لیے آئے، مگر میں تو کسی امیر شہزادے کی تلاش میں تھی۔ جو بھی رشتہ آتا میں اماں ابا کو صاف منع کر دیتی اور تمام رشتوں کو ٹھکراتی رہتی۔ اماں ابا نے بار بار مجھے سمجھانا چاہا، مگر میں اپنے خوابوں کے سنگ زیادہ فاصلہ طے کر گئی تھی، جس سے واپس مڑنا تقریباً ناممکن تھا۔ نی بختاور، تو غریب گھر کی بیٹی ہے، اونچے گھرانوں کے خواب دیکھنا تو چھوڑ دے، یہ نہ ہو تو بہترین کے چکر میں بہتر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ میرا یہ رویہ دیکھ کر اماں نے غصے سے کہا، مگر مجھے کہاں پرواہ تھی ان سب کی، میں تو خود کو شہزادی سمجھنے لگی تھی، جس کے لیے ایک امیر رشتہ آئے گا اور میں اس کے سنگ شادی کر کے اونچے محل جیسے گھر لے جاؤں گی، جس میں نہ کبھی پیسوں کی کمی ہوگی اور نہ ہی کبھی یہ سوچنا پڑے گا کہ یہ چیز میری قوت خرید سے باہر ہے، جہاں میں اپنی خواہشات کو آزادی کے ساتھ پورا کروں گی۔ مگر میں بھول گئی تھی کہ پیسوں سے چاہے ہر چیز خریدی جا سکتی ہے، مگر سکون اور صحت وہ شے ہے جسے کبھی بھی پیسے کے ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ میرا چچا زاد بھی مجھ سے محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت مجھے میری خواہشوں سے بڑھ کر عزیز نہیں تھی۔ جن خوابوں کے پیچھے بھاگ رہی ہو نا تم بختاور، ایک دن پچھتانا بھی چاہو گی تو پچھتا نہیں سکو گی۔ میرے چچا زاد نے جب اپنی محبت کی میرے رویے سے بار بار توہین ہوتی دیکھی تو یہ سب کہہ کر مجھ سے اپنی تمام راہیں جدا کر لی۔ خیر، اس سب سے مجھے کون سا فرق پڑنا تھا، میں پھر کھلی آنکھوں سے خواب دیکھنے میں مشغول ہو گئی۔ بختاور، تم یہ سب خواب جو دیکھ رہی ہو کبھی سچ نہیں ہوں گے۔
خوابوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، حقیقت میں رہنا سیکھو۔ میری بہنوں نے مجھے سمجھانا چاہا، مگر مجھے ان کی باتوں سے بار بار جلن کی بو آتی تھی کہ شاید وہ میری جتنی خوبصورت نہیں ہے، اسی لیے وہ مجھ سے جلتی ہے، اور فقط جلن کی وجہ سے ہی مجھے میری اصل راہ سے ہٹانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے۔ اسی عرصے میں میری چھوٹی بہن کا بھی رشتہ پکا ہو گیا، اور اس کی شادی میرے اس چچا زاد سے ہونی طے پائی جس نے مجھ سے محبت کے دم بھرے تھے۔ مگر کون کسی کے لیے اپنے وقت کو برباد کرتا ہے؟ کوئی زندگی بھر ایک ہی ڈگر کا مسافر نہیں بنا رہتا۔ شادی وسیع پیمانے پر ہوئی۔ میرے بڑے چچا زمیندار تھے۔ دور دور سے لوگ اس شادی میں شرکت کے لیے آئے۔ میں نے بھی اپنے کپڑوں کے بکسے میں سے اپنا لہنگا نکالا اور خوب سج سج کر تیار ہو گئی۔ وہیں پر میں ایک کونے میں کھڑی خوابوں میں گم تھی کہ تبھی مجھے کسی کے بلانے کی آواز آئی۔ آواز کی سمت کی جانب دیکھا تو سامنے ایک عورت کھڑی ہوئی تھی۔ خوبصورت لباس پہنے ہوئے وہ عورت کسی امیر گھرانے کی لگتی تھی، مگر اس عورت کی آنکھیں لہو جھلکا رہی تھی کہ جیسے وہ اشتعال میں ہو۔ جی، میں نے انہیں دیکھتے ہوئے منہ نیچے کر کے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیوں مگر مجھے اس عورت کے چہرے کی طرف دیکھنے سے ایک انجانی طاقت روک رہی تھی۔ تمہاری اماں کدھر ہے؟ اس عورت نے میرے سیدھے ہاتھ کی ہتھیلی پر موجود تل کو گھورتے ہوئے عجیب سے لہجے میں کہا۔ میں نے اس عورت پہ زیادہ غور نہیں کیا اور اماں کی طرف اشارہ کر دیا جو کہ اسٹیج پر دلہا دلہن کے ساتھ بیٹھی باتوں میں مصروف نظر آ رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے اشارہ کر کے اپنا منہ اس عورت کی طرف کیا تو وہ جگہ خالی تھی۔ مجھے حیرت نے گھیر لیا۔ میں نے دوبارہ اماں کو دیکھنے کے لیے جیسے ہی اپنے چہرے کا رخ اماں کی جانب کیا تو وہ عورت مجھے اماں کے ساتھ باتوں میں مصروف کھڑی نظر آئی۔ اماں نہ جانے کیا مسکرا مسکرا کر اس عورت سے بات کر رہی تھی۔ خیر، شادی ختم ہوئی، ہم گھر کو روانہ ہوئے۔ گھر پہنچ کر اماں نے ابا کو آرام سے ہولی آواز میں کچھ بتانا شروع کر دیا۔ دونوں کا لہجہ مشکوک تھا۔ کچھ دنوں بعد جب ابا کام پر گئے ہوئے تھے اور گھر پر صرف میں اور اماں ہی تھے تو اماں بار بار مجھے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ کیا بات ہے اماں، کیوں مسکرا رہی ہے؟ میں نے اماں سے بات نکلوانے کے لیے لہجے کو میٹھا بنایا۔ بختاور، تو واقعی بختوں والی ہے، تیرا رشتہ آیا ہے، اماں نے مجھے پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اماں، تجھے پہلے بھی بولا تھا مجھے ایسے رشتے نہیں چاہیے، میں نے اکتائے لہجے میں اماں کو کہا۔ ہاں، اس بار تیری پسند کا رشتہ ہے، مگر ایک پریشانی ہے، اماں نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اماں کے چہرے پر تفکرات کے سائے ابھرے۔ کیا پریشانی اماں؟ میں نے جلدی سے پوچھا۔ وہ لوگ شادی اسی ہفتے کرنا چاہتے ہیں، اماں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اماں، پریشانی کس بات کی؟ ساری تیاریاں ہو جائیں گی، دل ہی دل میں مسکراتے ہوئے میں نے اماں کو کہا۔ تیرے ابے سے بات کر لی ہے، وہ مان گیا ہے، امیر گھر ہے تو عیش کرے گی، اماں نے مستقبل کو آنکھوں میں بسائے ہوئے سوچا۔ مگر کل کا علم تو خدا کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ کون سے ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے تھے مجھ پر، اس سب سے بے خبر تھی میں۔ اماں ابا نے زیادہ دیکھ بھال نہیں کی، سب تیاریاں شروع ہونے لگی۔ میری بہنیں اس رشتے کے خلاف تھی۔ اماں، تم خود سوچو، امیر گھر کا لڑکا ایک غریب لڑکی سے شادی آخر کیوں کرے گا؟ اسے امیر گھرانوں سے رشتوں کی کمی تھوڑی ہوگی۔ میری سب بہنوں کا خیال یہی تھا۔ تم سب جلنا بند کرو میرے نصیب سے، خود غریب گھروں میں بیاہ کر گئی ہو تو اب میرا بیاہ امیر گھر میں ہونے جا رہا ہے تو ہونے دو۔ مجھے میری بہنوں کا میرے لیے خلوص سب فریب لگ رہا تھا۔ جیسا رشتہ میں چاہتی تھی ویسا ہی مل رہا تھا۔ میری آنکھیں پھر سے سہانے خواب سجانا شروع ہو گئی۔ اس دوران میری ساس بھی اپنی بڑی سی سیاہ چمچماتی کار میں ہمارے مٹی سے بنے گھر میں آئی۔ جو بھی اس کار کو ہمارے گھر رکتے دیکھتا میرے بخت پر رشک کرتا۔ میری آنکھیں بھی ان کی امیری کی چکا چوند کو دیکھ کر بند ہو گئی۔ میرے رشتے کی بات سارے گاؤں کو پتہ لگ گئی۔ کچھ لوگ مجھے رشک بھری نظروں سے دیکھنے لگے تو کچھ لوگوں کی نظروں میں حسد تھا۔ وہ وقت بھی آ گیا جب میرا نکاح ہونا تھا۔ یہ وقت کیسے گزرا کسی کو خبر ہی نہ ہوئی۔ میرے والدین میرے ان سے دور ہو جانے کے غم میں ڈوبے ہوئے تھے، مگر میرے حواس کہاں میرا ساتھ دے رہے تھے۔ مجھے کسی کی آنکھوں میں اپنے دور جانے کا غم نظر نہیں آ رہا تھا۔ عین نکاح کے وقت میرے دلہے کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد تو جیسے ہماری بدبختی کا اصل دور شروع ہوا۔ سب نے مجھے لان تان کرنا شروع کر دی اور میری بارات کی جگہ سبز قدم کا داغ ماتھے پر سجا۔ سب کا رو رو کر برا حال تھا۔ اماں مجھے سینے سے لگائے دلاسا دیتی رہی۔
پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ میں سبز قدم ہوں، جس کی وجہ سے عین شادی کے دن دلہا مر گیا۔ آہستہ آہستہ ہم سے سب نے بات چیت بند کر دی، کوئی بھی اماں سے بات نہ کرتا، محلے والے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو گزرتا گیا۔ اس واقعے کو 8 ماہ ہو چکے تھے۔ ان مہینوں میں زندگی نے تمام حقائق سے آگاہ کر دیا مجھے۔ ابا جوان بیٹی کی اس قدر بربادی پر دنیا کو خیر بات کہہ گئے۔ اب اماں اکیلی رہ گئی تھی، اکثر وہ بھی بیمار رہتی۔ گھر میں کھانے پینے کے لالے پڑنے لگے۔ اماں کی دعا تک کے لیے میرے پاس پیسے نہ تھے۔ میں نے ہمت کی اور کچھ کام کرنے کا سوچا۔ میں نری ان پڑھ تھی، ایسے میں مجھے کیا کام ملنا تھا؟ تبھی ہماری ہمسائی نے مجھے ایک حویلی میں خان سامہ کے کام کا بتایا، جو مجھے کافی معقول لگا اور تنخواہ بھی مناسب تھی۔ میں نے ہمت نہ ہاری، اب اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اگلے دن خالہ کے ساتھ حویلی آن پہنچی۔ جو ہی میں نے حویلی میں قدم رکھا، میرے جسم میں عجیب سی سرسراہٹ ہوئی۔ میرا گھبراہٹ سے برا حال تھا۔ دل میں اپنی ماں کا سوچتی میں خالہ کے ساتھ دلان میں داخل ہوں، جہاں ایک عمر رسیدہ خاتون اور ایک نوجوان نیم دراز تھا۔ خالہ نے ان کے آگے جھک کر سلام کیا۔ وہ نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ حویلی کا مالک تھا، جس کی سرد مہری سے پورا گاؤں واقف تھا۔ خالہ نے انہیں ہمارے گھر کے حالات بتائے اور نوکری پر رکھنے کی درخواست کی، پر اس سے آگے سردار نے جو شرط رکھی، میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ سردار کا کہنا تھا کہ یہاں آنے والی ملازمہ ہماری باندی ہوتی ہے، جو یہاں آتی ہے اور ہماری خدمت کرتی ہے۔ ان کے سیاہ و سفید کے مالک ہم ہوتے ہیں، اس لیے اگر مجھے وہاں نوکری کرنی ہے تو ہر حال میں سردار کی باندی بننا قبول کرنا ہوگا۔ مجھے سردار کی فطرت سے کوئی آگاہی نہ تھی۔ میرے لیے یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ سردار کی حویلی کے بارے میں اماں سے میں نے کافی سن رکھا تھا، پر حیرت کی بات یہ تھی کہ یہاں اتنی بڑی حویلی میں کوئی مرد موجود نہ تھا۔ اندر آتے ہوئے بھی کوئی پہرے دار دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ بات میرے لیے عجیب تھی۔ میں نے چاروں ناچار سردار کی شرط مان لی۔ اب میرا سارا دن حویلی کے کاموں میں گزر جاتا۔ خالہ، جو خود بھی یہاں کی ملازمہ تھی، وہ مجھے اگلے ہی دن سارا کام سمجھا چکی تھی، مگر حویلی کے اندرونی کمرے کی جانب جانے سے مجھے سختی سے منع کر دیا۔ میں پوچھنا چاہتی تھی کہ ایسا کیوں، مگر ہمت نہ ہوئی۔ حویلی میں کام کرتے ہوئے مجھے 20 دن ہو چکے تھے۔ ان 20 دنوں میں میرا دل عجیب سی بے چینی کا شکار رہتا۔ مجھے ہر وقت اماں کی فکر لگی رہتی۔ اوپر سے ایک نئی مصیبت میرے سر پر آن پڑی۔ سردار کی نظر جب میری خوبصورتی پر پڑی، وہ بنا تردد کے میرے پیچھے پڑ گیا۔ حویلی میں جب بھی میں اکیلی ہوتی، سردار کسی نہ کسی بہانے سے اپنے سارے کام مجھ سے کرواتا اور اپنی نظروں کے حصار میں رکھتا۔ اس کی چپتی ہوئی نظریں مجھے گھبراہٹ کا شکار کرنے لگی تھی، مگر میں ادنا سی باندی کیا کر سکتی تھی؟ اپنی ماں کی اور اپنی زندگی بچانے کے لیے یہ نوکری میرے لیے بے حد ضروری تھی۔ مجھے کسی بھی حال میں اماں کا علاج کروانا تھا۔ سردار سائیں کئی دفعہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کر چکے تھے، مگر میں ہمت کر کے ڈٹی رہی اور ان کے سامنے آنا کم کر دیا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے حویلی پر برا وقت آئے۔ وقت پر لگا کر اڑ رہا تھا۔ مجھے حویلی آئے 2 ماہ ہونے کو تھے۔ اماں بھی پہلے سے کافی بہتر ہو چکی تھی۔ وہ کتنی ہی بار مجھے حویلی کی نوکری چھوڑنے کا کہہ چکی تھی، مگر میں نہ مانی۔ اماں میری بے جا ضد کے آگے گھٹنے ٹیک گئی۔ میں اماں کو اس عمر میں کسی قسم کی تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ حویلی سے ملنے والی تنخواہ سے میرا اچھا گزارا ہو رہا تھا۔ میں اپنی زندگی میں مطمئن سی تھی کہ چلو آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا ہے، مگر ضروری نہیں ہر بار جو ہم سوچیں ویسا ہی ہو۔ سردار کی حرکتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ شام میں میں حویلی کے اندرونی حصے کی صفائی کر رہی تھی کہ اچانک ہی سردار وہاں آن پہنچا اور مجھ سے بد کلامی کی۔ عزت خراب ہونے کے ڈر سے میں بنا کچھ سوچے سمجھے وہاں سے بھاگتی ایک الگ ہی راستے پر آ نکلی۔ جو ہی میں نے دیوار سے ٹیک لگاتے گہری سانس بھری، مجھے اپنے آس پاس خوشبوؤں کا ڈھیلا اٹھتا محسوس ہوا۔ میں نے پٹ سے آنکھیں کھولی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں ڈر و خوف سے گھبرانے لگی۔ دل و دماغ پر 100 وسوسے چھانے لگے۔ میں غور سے اپنے چاروں طرف نظریں دوڑانے لگی۔ یہ حویلی کا تہہ خانہ تھا، جہاں خالہ نے مجھے سختی سے آنے سے منع کیا تھا۔ میں ان کی باتیں سوچتی حلق تر کر کے رہ گئی۔
میں خوف سے زرد پڑ گئی اور وہاں سے بھاگنے لگی۔ ایک تیز روشنی سی میری آنکھوں پر چھانے لگی۔ میں نے نظر اٹھا کر سامنے دیکھا تو روح لرز گئی۔ وہاں ایک بے حد خوبصورت نوجوان موجود تھا، لیکن وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ اگلے ہی پل مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میں اندھیروں میں گھرتی چلی گئی۔ مجھے ہوش آیا تو خالہ میرے پاس تھے۔ میں پہلے ہی آج ہوئے واقعے کی وجہ سے اتنا ڈر چکی تھی، فوراً ان کے سینے سے لگی بلک بلک کر روتی خود پر بیتی داستان انہیں سنانے لگی۔ خالہ خود میری بات سن کر سکتے میں آ گئی۔ ایسی صورتحال ہم دونوں میں سے کسی نے بھی تصور نہ کی تھی۔ خالہ نے مجھے چادر اوڑھاتے رات کے اندھیرے میں حویلی سے نکالا اور گاؤں میں موجود چھوٹی سی مسجد میں لے آئی، جہاں امام صاحب پہلے سے موجود تھے۔ خالہ نے سلام کرتے سارا ماجرا ان کے گوشے گزار کیا، اور جو بات امام صاحب نے بتائی اسے سنتے ہم دونوں کی رنگت سرد پڑ گئی۔ امام صاحب نے حساب لگایا تو پتہ چلا کہ حویلی کے تہہ خانے میں کوئی جن قید ہے جو مجھ پر بری طرح عاشق ہو چکا ہے۔ میری خوبصورتی اسے بھا گئی ہے۔ امام صاحب کی بات پر میں اور ڈر گئی۔ انہوں نے ہمیں تسلی دی اور 3 رات تک سورج جن پڑھ کر پانی تہہ خانے میں ڈالنے کا کہا۔ میں نے خالہ کی مدد سے ایسا ہی کیا، اور تیسرے دن جوں ہی میں دم کیا پانی ڈالنے تہہ خانے میں پہنچی تو میری چیخیں نکل گئی، کیونکہ وہاں تو سردار صاحب بے ہوش پڑے تھے۔ میں نے پانی ان کے چہرے پر چھڑکا تو وہ ہوش میں آئے اور انجان نظروں سے مجھے دیکھتے میرے بارے میں استفسار کرنے لگے۔ خالہ جو میرے پیچھے ہی تھی وہ بھی حیرانی سے اس جن زاد کی جگہ سردار کو دیکھ رہی تھی اور سردار کے سوالوں کے جواب دے رہی تھی۔ سردار نے حواسوں میں لوٹتے مجھ سے اپنے رویے کی معافی مانگی اور ساری بات بتانے لگے۔ میری بیوی ایک عامل کی بیٹی تھی۔ اسے طاقت حاصل کرنے کا بے حد شوق تھا۔ صحیح غلط کی کوئی پہچان نہ تھی۔ اس نے مجھ سے نکاح کی رات بھی تعلق اپنے مقصد کے لیے بنایا تھا، تاکہ وہ میرے وجود کو قید کر سکے اور اپنی مرضی سے اپنا عمل پورا کر سکے۔ مجھ پر جب یہ حقیقت کھلی تو میں نے اسے چھوڑنے کی دھمکی دی، اور جس رات اس کے عمل کی آخری رات تھی، اماں نے اسے رنگے ہاتھوں پکڑ لیے۔ اس کا سارا عمل الٹا پڑ گیا اور وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ مگر جاتے جاتے مجھے زندگی کا روگ لگا گئی۔ جو عمل اس نے کیا تھا وہ جن ذات کے لیے تھا، اس لیے میں جب بھی کسی نئے چہرے کو دیکھتا ہوں تو وہ طاقتیں مجھ پر حاوی ہونے لگتی ہے۔ تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اس عذاب سے آزاد کرایا۔ ساری بات کرتے وہ آخر میں ہمارا شکریہ ادا کرنے لگے۔ میں اور خالہ پرسکون ہوئے کہ چلو جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے۔ بلا ٹلی۔ اب مجھے وہاں مزید ٹھہرنا مناسب نہ لگا۔ میں نے سردار سے اجازت چاہی تو انہوں نے مجھے کچھ پیسے اماں کے علاج کے لیے تھماتے رخصت کیا۔ میں اور خالہ گھر آ چکے تھے۔ میرے دل سے امام صاحب کے لیے ڈھیروں دعائیں نکل رہی تھی، جن کی وجہ سے آج میں محفوظ تھی، ورنہ نہ جانے کون سی انہونی ہو جاتی۔ میں اب باقاعدگی سے اماں کو حکیم صاحب سے لائی دوا دے رہی تھی۔ اماں کی طبیعت میں بھی آہستہ آہستہ سدھار آنے لگا تھا۔ میں یہ خوش آئند تبدیلی دیکھ کر بہت پرسکون تھی۔ دل کا ایک ویران گوشہ ماں کو صحت یاب ہوتے دیکھ پھر سے کھل اٹھا تھا۔ میں اس وقت سلائی کا کام شروع کر چکی تھی۔ محلے کے بچوں کے کپڑے سلائی کرتی اور جو پیسے ملتے انہیں اماں اور خود پر خرچ کر دیتی۔ انہی دنوں میرے لیے اچانک ہی ایک رشتہ آیا۔ لڑکا شادی شدہ تھا لیکن بیوی مر چکی تھی۔ اماں نے بنا دیری کیے اپنے فرض سے سبکدوش ہونے کی خاطر میری شادی طے کر دی۔ میں نے بھی خود کو حالات کے دھارے پر چھوڑ دیا تھا۔ میری ساس نے جہیز لینے سے صاف منع کر دیا اور شادی کی تمام رسموں کی بجائے پک نکاح کرنے کو ترجیح دی۔ نکاح والے دن مجھے میری ساس بیوٹی پارلر لے گئی، جہاں سے میں سج دھج کر واپس اپنے گھر آ گئی۔ مہنگی گاڑی، مہنگے کپڑے، مہنگے جوتے، ان سب کی چمک میری آنکھوں کو کھیرا کر رہی تھی۔ میری ساس نے کار میں بیٹھتے مجھے کالی تھیلی پکڑائی۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے کہ تبھی میری ساس کی آواز ابھری کہ جیسے اس نے میری سوچ کو پڑھ لیا ہو۔ یہ تمہیں اپنے پاس ہی رکھنا ہے، یہ تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے گا، اور جب تم میرے بیٹے کے کمرے میں جاؤ گی تب تم اسے کھول کر میرے بیٹے کو کھلا دینا۔ میری ساس نے پوٹلی کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجھے میری ساس کی بات سن کر حیرانگی ہوئی۔ آخر اس پوٹلی میں کیا تھا جسے میری بلاؤ کے ٹالنے کا کہہ کر شاہمیر یعنی میرے ہونے والے شوہر کو کھلانے کا کہہ رہی تھی۔ اسی کشمکش میں ہم لوگ گھر پہنچ گئے۔
दुल्हन की तरह सजी सवरी मेरा रूप निखर रहा था। मुझे अम्मा ने कमरे में जाकर बिठा दिया। मेरा ज़हन बार-बार उसी पोटली के गिर्द घूम रहा था। इससे पहले मैं कुछ और सोचती, निकाह का वक़्त हो गया था। निकाह का वक़्त हो चुका था, मगर मेरा दूल्हा नहीं आया था। ये बात अम्मा को नागवार गुज़री। निकाह के कागज़ पर दूल्हे के साइन होकर आ गए और फिर निकाह ख्वाह ने मुझसे भी निकाह की इजाज़त माँगी। निकाह के बाद सबसे ज़्यादा खुशी मेरी सास के चेहरे पर थी। मुझे लगा शायद बेटे को ब्याहने की खुशी थी, मगर ये खुशी तो अपना मकसद पूरा होते देखकर हो रही थी। रुखसती के वक़्त सब मुझसे मिलकर आबदीदा हो गए, मगर मुझे तो बस नए घर जाने की जल्दी थी। इतने अरसे बाद मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आई थी। निकाह के वक़्त मेरी सारी बहनें मौजूद थीं, जिन्होंने बुरे वक़्त में मुझसे मुँह मोड़ लिया था और मुड़कर न देखा था। आज मेरा दिन था। मैं भी सबसे मिली, मगर अपनी बहनों से नहीं मिली, जो कि मेरे रिश्ते के खिलाफ थीं। दफातन मेरी निगाह मेरी बहन के शौहर और मेरे चचाज़ाद पर पड़ी, जिसकी नज़र मुझ पर टिकी थी। देखो, गौर से देखो, मुझे तुमसे लाख गुना बेहतर शौहर मिला है। मैंने अपने चचाज़ाद को मिलते हुए उसके कान में सरगोशी की, जिसे सुनकर उसका चेहरा लाल हो गया। अमीरी का ज़ोम मुझे कहीं का नहीं छोड़ने वाला था। उस सब के बाद मुझे मेरी सास के साथ गाड़ी में बिठाया गया और मैं उनके संग अपने नए सफ़र को रवाना हो गई। तभी मेरी सास की निगाह मेरे हाथ पर पड़ी। मैं उस सब से बेखबर ख्वाबों को नए तर्ज से सजाने में मसरूफ़ थी। ठंडी हवा खिड़कियों से गाड़ी में दाखिल हो रही थी। ये एहसास खुशगवार था। जिस शय की चाह मैंने की, वो मुझे मिल रही थी। बख्तावर, तुम्हें मेरी हर बात बिना चूँ-चरा के माननी होगी। ना कोई सवाल करोगी और ना ही कोई जवाब मिलेगा। मेरी सास ने मेरा हाथ पकड़ते बावर कराने वाले लहजे में कहा। मैंने अपना सर झुका दिया, गोया इस बात का ऐलान किया हो कि जब मेरी तमाम ख्वाहिशात पूरी हो गई हैं, तो आपकी हर बात मानूंगी। मगर इन ख्वाहिशात को पाने के लिए किस किस चीज़ को खोना पड़ेगा, इस बात का अंदाज़ा मुझे बाद में होना था। गाड़ी झटके से रुकी, क्योंकि रास्ते में एक बूढ़ी औरत गाड़ी के आगे आ गई थी। ड्राइवर ने आवाज़ लगाकर उसे साइड पर हो जाने को कहा, मगर बजाय एक तरफ होने के, उस औरत ने अपने कदम खिड़की वाली साइड की तरफ बढ़ा दिए, जिस तरफ मैं बैठी थी। उस बुढ़िया को देखकर मेरी सास के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ गई और उन्होंने जल्दी से ड्राइवर को गाड़ी आगे बढ़ाने को कहा। तेरी ख्वाहिशात का इंजाम तुझे बर्बाद कर देगा, उस बुरी औरत ने गजबनाक अंदाज में मेरी तरफ देखते हुए कहा। तभी ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा ली। ये सब देखकर मेरे दिल की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी। डर से मेरी आंखें सफ़ेद होने लगी, मगर मेरी सास बिल्कुल मुतमईन अंदाज में बैठी हुई थी, कि जैसे उसके लिए ये सब नया ना हो। मेरी सास ने मेरे माथे को अपने हाथों से छुआ, तो मुझे उनका हाथ बहुत ज़्यादा ठंडा महसूस हुआ और मुझ पर कपकपी तारी होगी। मेरे हवास ने मेरा साथ देना छोड़ दिया। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सारे एहसासात हसीन नींद की आगोश में चले गए हों। मेरा ज़हन नींद की तरफ बढ़ रहा था। इससे पहले कि मैं सोती, मुझे मेरी सास के हाथ में वही काली पोटली नजर आई, जो कि मुझे उन्होंने दी थी, और मैं ये देखकर हैरान रह गई कि उस पोटली में कुछ और नहीं, बल्कि दो स्याह चमकती हुई लौंग थी। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचती, मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया। कब घर आ गया, मुझे उसकी खबर ही ना हुई। उस घर की चमक आंखों को धुंधला करती थी। ये घर किसी आलीशान घर से कम ना था। सफ़ेद रंग का वो आलीशान घर मेरी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाने में कामयाब रहा था, और कुछ देर पहले वाली तमाम सोचें मेरे जहन से गायब हो गई। ये घर शहर से दूर एक खाली इलाके में बनाया गया था, जहाँ हर तरफ लंबे घने पौधे और दरख्त अपने पूरे कद के साथ ठहरे थे। मैंने अपना भारी घेरदार लहंगा उठाया और गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। मेरी सास पहले ही गाड़ी से बाहर निकलकर मेरे साथ आ ठहरी थी। इस घर पे अजीब सी यासीत छाई हुई थी। बाहर से जितना ये घर खूबसूरत नजर आता था, अंदर से भी उतना ही शानदार था। मगर एक चीज मुझे हैरान की जा रही थी, कि घर में मुझे कोई सजावट नजर नहीं आ रही थी। एक नागवार सी बदबू मेरी नाक के नथनों से टकराई। बख्तावर, वो सामने वाला कमरा तुम्हारा है। जाओ, तुम्हारा शौहर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मेरी सास बेलचक लहजे में कहकर उस बड़े से घर में गायब हो गई,
जहाँ किसी ज़ीरू का नामो निशान न था। इर्द-गिर्द का जायज़ा लेते हुए मुझे अपने कंधे पर किसी का भारी हाथ महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं पीछे मुड़कर देखती, कमरे का दरवाज़ा खुल गया, जिसमें मेरा शौहर मेरी राह देख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर अपने कंधे पर हाथ रखने वाले को देखना चाहा, तो वो जगह बिल्कुल खाली थी। मैंने उसे अपना वहन समझा और लहंगा उठाए सहज-सहज कर अपने कदम कमरे के खुले दरवाजे की तरफ बढ़ाने लगी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुई, तो देखा कि वहाँ एक खूबसूरत नौजवान बैठा था, जिसने स्याह रंग का लिबास ज़ेब तन कर रखा था। शादी के दिन काला लिबास कौन पहनता है? मुझे ये सब अजीब लग रहा था। आओ बख्तावर, दरवाजे में क्यों ठहरी हो? अंदर आओ। शामिर की खूबसूरत आवाज़ कमरे में गूंजी, जो कि मुझे बुला रहा था। मेरे कदम उस आवाज़ के शहर में जकड़े बेड की तरफ बढ़ने लगे, जहाँ पर शामिर बैठा हुआ था। मैंने अपने कदमों को आगे बढ़ने से इनकार कर दिया और बेड के किनारे जाकर ठहर गई। शामिर बेड से उठकर नीचे उतरा और मुझे शानों से थामकर बेड पर बिठा दिया। मेरा दिल अगले आने वाले पल का सोचकर लरस रहा था। शामिर मुझे बेड के किनारे बिठाकर कमरे में मौजूद अलमारी की तरफ बढ़ गया। मैं हैरानगी से शामिर की सारी कार्रवाई देख रही थी। शामीन ने अलमारी से काले रंग की डिबिया निकाली और कहा कि जो अम्मा ने तुम्हें कहा है वही करना है। माँ ने तुम्हें कुछ मेरे लिए दिया था? मेरे शोहर ने मुझसे सवाल किया। तभी मुझे वो काली पोटली याद आई जो मेरी सास ने मुझे दी थी। मगर उसमें क्या था, ये बात मेरे जहन से खत्म हो गई। मैंने अपने पर्स में मौजूद काली पोटली अपने शोहर को दी और वॉशरूम में चली गई। मुझे शादी की पहली रात ही काला लिबास पहनना हैरान कर रहा था। शायद शामिर को ये रंग पसंद हो। ये ख्याल आते ही मैंने जल्दी से अपने शादी के कपड़े उतारे और काला जोड़ा जेब तन कर लिया। मैं बाहर आई तो शामिर को देखा, जो कि बेड पर बैठा मेरे इंतजार में था। मेरे आते ही उसने मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और मुझे लेटने को कहा। मैं जितना हैरान होती कम था। आखिर ये सब मेरे साथ हो क्या रहा था? वो मेरा नया नवेला दूल्हा था, जिसने एक नज़र भी मुझे गौर से नहीं देखा था और ना ही मुझे देखकर उसकी आंखों में कोई सताइश उभरी थी। शाहमीर का सर्द रवैया मुझे उलझाए जा रहा था, मगर अपनी ख्वाहिशात को पूरी होते देख मैंने इस सब को नज़रअंदाज कर दिया। मैं फौरन उनके कहे मुताबिक बिस्तर पर नींद दराज हुई और पता ही नहीं चला कब लेटते ही नींद ने मुझे अपनी आगोश में समेट लिया। मेरी आंख आधी रात को प्यास की शिद्दत से खुली, तो मैंने जल्दी से पट्टी हटाते पानी पीने के लिए उठने की कोशिश की। उसने जैसे ही मुझे जागते देखा, उसकी आंखें लहू छलकाने लगी। उसने मुझ पर कुछ पढ़कर फूंक मारी, जिससे मैं एक ही जगह पर साकिन हो गई। मेरा दिमाग और आंखें अपना काम सही तरीके से कर रहे थे, मगर मेरा जिस्म मफलूज हो चुका था। मैं अपने जिस्म को हरकत नहीं दे सकती थी। उसने मुझे जिताती आंखों से देखा, जैसे उसने मुझ पर कब्जा कर लिया हो। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये क्या आफत मुझ पर पहली रात ही नाजिल हो गई थी। अपनी ख्वाहिशात इस तरह पूरी होते तो नहीं देखना चाहती थी मैं, लेकिन अभी तो और भी आजमाइशें बाकी थी जिनसे मुझे गुजरना था। शामिर मेरी तरफ देखते हुए उस संदूक से वो पोटली खोलकर लौंग पर कुछ अमल करता मेरे दोनों बाजुओं पर फेरने लगा। मेरी आंखों की पुतलियां खौफ से सिकुड़ने लगी। उसके बाद शाहमीन ने साइड पर पड़ा हुआ कांच का गिलास उठाया, जिसमें स्याह रंग का बदबूदार माया मौजूद था, जिसकी नागवार बू मुझे दूर से ही आ रही थी, और उसी माया को आहिस्तगी से अपने हलक में उतारना शुरू कर दिया और उस पर कुछ पड़ता और फिर घून पड़ता। अचानक मुझे कमरे में अंधेरा महसूस हुआ। खौफ से मेरा बुरा हाल था। मेरे शौहर ने लाइट ऑफ कर दी। अचानक से कमरे में बहुत से लोगों की चीखने, चिल्लाने और बोलने की आवाजें आने लगी, जैसे बहुत से लोग एक साथ किसी बात पर लड़ रहे हों। मुझे अपनी जिंदगी का ये मोड़ एक भयानक ख्वाब लग रहा था। इस चीज की ख्वाहिश तो मैंने कभी नहीं की थी। मुझे मेरा जिस्म बढ़ना होता हुआ महसूस हो रहा था। अपने इर्द गिर्द ढेरों लोग बैठते हुए महसूस हो रहे थे और मैं मजीद कुछ ना सोचते कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई। सुबह मेरी आंख खुली तो शामिर मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। नींद की वजह से मेरा दिमाग खुमारी में था। जैसे ही ज़हन बेदार हुआ, सारी बातें ज़हन में ताज़ा होने लगी। गुज़िश्ता रात फिर से अपनी यादों के साथ मेरे ज़हन के पर्दों पर चलने लगी।
میں نے بولنے کی کوشش کی مگر میری زبان تو جیسے تالو سے چپک گئی تھی۔ زبان نے حرکت کرنے سے صاف منع کر دیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آیا۔ تبھی میری ساس کمرے میں داخل ہوئی مگر میری حالت دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو جان نثار کر دینے والی نظروں سے دیکھا۔ تبھی ان کا راز مجھ پر آشکار ہوا کہ وہ دونوں ملے ہوئے ہیں۔ آج چاند کی آخری تاریخ ہے اور آج کا دن ہی ہمیں ہمارے مقصد کے قریب لے جائے گا، میری ساس نے میرے شوہر سے کہا، اور دونوں ہی اپنے مقصد کو جلد پا لینے کی خوشی میں کہکے لگانے لگے۔ ان کا کون سا مقصد تھا؟ کیا چاہتے تھے مجھ سے؟ ابھی میں اس حقیقت سے ناواقف تھی۔ یہ اپنی قسمت پر آنسو بہانے کے سوا کر بھی کیا سکتی تھی؟ مجھے میرے گھر والے یاد آنے لگے، میرا گھر یاد آنے لگا۔ جب میں اپنے گھر میں تھی تو غربت ہوتے ہوئے بھی عیش کرتی تھی، مگر امیر گھر میں آنے کی چاہ نے سب رشتے مجھ سے کوسوں دور کر دیے۔ میری باقی ماندہ تمام خواہشات اپنے جنازے پر ماتم کنا قبر میں دفن ہو گئی۔ اور کون کون سے امتحان باقی تھے؟ مجھے خدا یاد آنے لگا۔ مصیبت اور بیماری میں سب سے پہلے خدا کا نام ہی یاد آتا ہے۔ اس گھر میں رہتے میں یہ بات جان چکی تھی کہ میرے سسرال والے اچھے لوگ نہیں تھے اور نہ ہی کسی خدا کو مانتے تھے، شیطان کے پیروکار تھے۔ میری ساس نے مجھ پر کوئی پانی ڈالا تو میں پھر سے پہلے جیسی ہو گئی۔ میرا جسم حرکت کرنے لگا۔ اگر تم نے دوبارہ کوئی بات کرنے کی کوشش کی یا میرے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو بہت برا حشر کروں گی تمہارا۔ جو بھی ہو رہا ہے اسے ہونے دو، اسی میں تمہاری سلامتی مخفی ہے، میری ساس نے مجھے اپنے کڑک لہجے میں کہتے ہوئے آخری موقع دیا۔ میں اس ویران جگہ سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے اپنی زندگی کو جس جگہ پر چل رہی تھی اسی پر چلنے دینے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے اللہ کو یاد کرنے کی کوشش کرنی شروع کی۔ جو آیات بچپن میں سنی تھی اور پڑھی تھی ان کا ورد کرنا شروع کر دیا، مگر میری زبان گنگ ہو جاتی، دماغ مفلوج ہو جاتا، اور جب دوسری باتیں کرنے کی باری آتی تو میری زبان حرکت میں آ جاتی۔ میں نے بہت بار وضو کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے ہی میں نل کو چلاتی تو پانی کی بجائے سیاہ بدبودار پانی نل سے آنا شروع ہو جاتا۔ ان سب باتوں سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ میری ساس کوئی عام انسان نہیں ہے، اور میرا شوہر بھی ہر غلط کام میں اپنی ماں کا ساتھ دیتا ہے۔ ایک دن جب یہ دونوں کہیں گئے تھے تو میں نے گھر کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ گھر میں ایک کمرہ کونے پر موجود تھا۔ تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں جیسے ہی دروازے کو دھکا دے کر اندر بڑھی تو ہر طرف بو کے بھبوکے اٹھنے لگے۔ کمرے میں ہر طرف ہی موم بتی موجود تھی، اور ساتھ ہی ایسا بہت سا سامان موجود تھا جو کہ کالا جادو کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ مجھے یہ سب اس لیے معلوم تھا کیونکہ میں جب حویلی میں کام کرتی تھی خالہ سے کافی بار سردار کی بیوی کا ان کاموں میں ہونا سن چکی تھی، اور امام صاحب کی باتیں ابھی تک میرے ذہن کے پردے پر تازہ تھی۔ سیاہی کے ڈھیر کمرے کے وسط میں پڑے تھے، اور ساتھ ہی ایک کونے میں جہاں اندھیرا تھا وہاں دو چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی اس کونے کی طرف گئی تو دیکھ کر میرا دل ہی دہل گیا، کیونکہ وہاں الو پنجرے میں قید تھا اور اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھور رہا تھا۔ ڈر کی لہر میرے جسم میں دوڑ گئی۔ میں کمرے سے نکلنے کی جدوجہد میں جیسے ہی کمرے کے دروازے تک پہنچی، عین اسی لمحے میری ساس اور شوہر نے دروازہ کھولا اور اندر آئے۔ دونوں کو اندر دیکھ کر میری سانسیں رکنے لگی۔ دونوں ہی مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہو گئے تھے، اور میری خوف سے پھیلی آنکھوں کو دیکھ کر سمجھ گئے تھے کہ مجھے سب پتہ لگ چکا ہے۔ دونوں مجھے یہاں دیکھ کر حیران ہوئے، مگر کچھ دیر بعد ہی ان کی حیرانگی معنی خیز مسکراہٹ میں بدل گئی۔ چلو، اچھا ہوا کہ تم نے خود یہاں آ کر میرا کام آسان کر دیا، میری ساس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ میری ساس کوئلے سے ایک دائرہ بنانے لگی، اور دائرہ اتنا بڑا تھا کہ ہم تینوں ہی اس میں آرام سے بیٹھ سکتے تھے۔ گول دائرہ بنا کر 3 کونے بنا دیے۔ ایک میں میری ساس بیٹھ گئی، دوسرے کونے میں میرے شوہر نے مجھے زبردستی بٹھا دیا، اور آخری کونے میں خود بیٹھ گیا۔ میری ساس اونچی آواز میں کچھ منتر پڑھنے لگی اور اپنے ساتھ پڑے ہوئے پیالے پر پھونک ماری۔ یہ عمل وہ دہراتی رہی، اور جب 5ویں بار یہ عمل شروع ہوا تو کمرے میں بونچھال آنے لگا اور سارا کمرہ دھوئیں سے بھر گیا۔ میری ساس نے سیاہ شربت کا بھرا پیالہ باہر کی طرف سرکایا تو وہ پیالہ دائرے کی حدود سے باہر نکل گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سارا پیالہ خالی ہو گیا، حالانکہ بظاہر تو وہاں چاروں طرف دھواں ہی موجود تھا۔ میرے جسم کا سارا لہو خشک ہونے لگا۔
ڈر سے بدن کانپنے لگا۔ اس سے پہلے میرے حواس میرا ساتھ چھوڑ دیتے، میری ساس نے وہی پیالہ دوبارہ اٹھایا۔ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تصور ہی روح نکالنے والا تھا۔ میری ساس نے میری طرف دیکھ کر میری خوف سے سد پڑتی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑ دی۔ مجھے میرا دماغ تاریکی میں ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے میرا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوبتا، میری زور سے چیخ نکل گئی جس نے میرے دماغ کو نئے درد سے متعارف کروایا۔ میرے شوہر نے میرا سیدھا ہاتھ اپنے شکنجے میں قابو کیا ہوا تھا۔ مجھے خود پر حیرانگی تھی کہ آخر میں اتنا ظلم سہنے کے بعد زندہ کیوں ہوں۔ اپنے گھر میں چھوٹی سی چوٹ پر رونے والی لڑکی کو اپنے سسرال میں کیا کیا سہنا پڑ رہا تھا۔ میری آنکھیں نڈال ہوتے ہوئے بند ہونے لگی تھی۔ آج آخری رات ہے، کل ہمیں ہمارا پھل مل جائے گا، ہمارا مقصد پورا ہوگا۔ میرے شوہر نے خوش ہوتے ہوئے اپنی ماں کو کہا۔ خدا جانے کیسے میرے شوہر کو مجھ پر رحم آ گیا اور کوئی چیز میری ہتھیلی پر لگا دی جس سے مجھے سکون ملا۔ کیا خواہشوں کے پورے ہونے کی قیمت یہی تھی؟ اگر یہی تھی تو نہیں چاہیے تھا مجھے کچھ۔ آخر کیوں کر رہے تھے یہ دونوں میرے ساتھ ایسا؟ کیا مقصد تھا میری ساس کا جو مجھے اذیت سے دوچار کر کے ہی اسے ملنا تھا؟ ابھی شام ہونے میں کافی وقت رہتا تھا۔ شاہمیر مجھے سہارا دیتے ہوئے کمرے میں لے گیا اور بیڈ پر سلا کر پھر سے اپنی ماں کے پاس چلا گیا۔ میں اپنے ماضی کو یاد کر کر کے آنسو بہا رہی تھی۔ میری آنکھیں اپنے ماں باپ اور بہنوں کو یاد کر کے آب دیدہ تھی۔ کاش میں اپنی بہنوں کے خلوص پر شک نہ کرتی، ان کی بات مان لیتی تو یہ نوبت کبھی نہ آتی، مگر کاش کہہ دینے سے وقت پلٹ تو نہیں جاتا۔ میں اپنی موت کی دعا کر رہی تھی کہ کاش مجھے موت آ جائے اور اس دردناک اذیت سے چھٹکارا پا سکوں۔ درد سے جان نکلی جا رہی تھی، مگر ابھی آخری آزمائش تو باقی تھی۔ میں وہ لڑکی تھی جو سج دھج کر رہنے والی تھی۔ اب اگر مجھے کوئی دیکھتا تو پہچان ہی نہ پاتا کہ میں وہی بختور ہوں جس کے بخت کو دیکھ کر سب رشک کرتے تھے۔ بدن ان چند مہینوں میں ہی سوکھ کر کانٹا ہو چکا تھا۔ آنکھیں اندر کو دھنس گئی تھی، مگر یہاں پرواہ کسے تھی؟ وسائل نہ ہونے اور غربت کی وجہ سے اماں میری حالت دیکھنے بھی نہیں آئی تھی۔ اگر آتی تو شاید اس جہنم سے نکال لیتی، مگر امیر گھر میں میری شادی کرتے ہی وہ اپنے سب فرضوں سے سبکدوش ہو گئی تھی۔ شام جیسے ہی ہوئی، شاہمیر کمرے میں آیا اور مجھے بیڈ سے زبردستی اٹھا کر لے جانے لگا۔ اب یہ کیا نئی مصیبت تھی؟ اتنا ظلم کر کے بھی ان کا دل نہیں بھرا۔ میں شاہمیر کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے چھوڑ دو، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا اور تمہاری ماں کا؟ مگر شاہمیر نے گویا کانوں میں روئی ڈالی ہوئی تھی، بنا کسی بات پہ کان دھرے بس مجھے گھسیٹتا جا رہا تھا۔ گھر سے باہر نکل کے شاہمیر مجھے گھر کی پچھلی سائڈ پر لے جانے لگا جہاں پر قبرستان تھا۔ آج مجھے ان لوگوں سے حقیقی خوف محسوس ہو رہا تھا۔ یہ لوگ اپنے مقصد کے حصول کے لیے اور کس حد تک جائیں گے؟ ان کے مقصد سے بھی آج پردہ ہٹنے والا تھا۔ جیسے ہی مجھے لے کر شاہمیر قبرستان کی حدود میں داخل ہوا تو قبرستان میں بیٹھی میری ساس نظر آئی، جو کہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے یہاں چلہ کاٹنے آئی تھی۔ قبرستان کا سناٹا مجھے وحشت زدہ کر رہا تھا، مگر میری ساس اور شاہمیر کو اس سب سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، جیسے یہ سب ان لوگوں کے لیے نیا نہیں تھا۔ قبرستان اپنی حالت سے بہت ہی بوسیدہ لگ رہا تھا، جیسے یہاں پر آنا سب لوگوں نے ترک کر دیا ہو۔ ہوا کی آوازیں اس سناٹے کو چیرتے ہوئے مزید خوفزدہ کر رہی تھی۔ ہم جیسے ہی میری ساس کی طرف قدم بڑھانے لگے، سب کچھ واضح ہونے لگا۔ وہ قبروں کے درمیان میں جگہ بنائے چلے کی مکمل تیاری کیے بیٹھی ہوئی تھی۔ ساتھ میں ایک کھوپڑی پڑی ہوئی تھی اور اسی کے ساتھ کچھ خوفناک چیزیں، جنگلی پتے، شربت سے بھرا ہوا پیالہ، سب کچھ ہی دائرے کے اندر موجود تھا۔ دونوں رات گہری ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ مجھے اس ماحول نے وحشت زدہ کر دیا تھا۔ جیسے ہی تاریکی مزید گہری ہوئی، میری ساس پھر سے عمل کرنے میں مگن ہو گئی۔ کیوں کر رہے ہو آخر یہ سب؟ کیا مقصد ہے تم دونوں کا؟ میں نے کانپتے لہجے میں دونوں سے پوچھا۔ اتنا پوچھ رہی ہو تو تمہیں بتا دیتی ہوں کہ اس سب کے پیچھے کیا مقصد ہے۔ میری ساس نے مجھے تفکر بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بتانا شروع کیا۔ یہ بات تب کی ہے جب میری شادی شاہمیر کے والد سے ہوئی۔ مجھے کالے جادو کو سیکھنے کا شوق تھا، اور کب یہ شوق اس حد تک بڑھ گیا کہ میں اس کام میں ملوث ہوئی، مجھے خبر ہی نہ ہوئی۔
میں نے کالا جادو کرنا شروع کر دیا۔ اس کے لیے مجھے بہت سی طاقتوں کی ضرورت تھی اور اس سب سے پہلے مجھے ایک ناجائز بچے کو اپنی کوکھ سے اس دنیا میں لانا تھا۔ میں نے اس کام کے لیے اپنے سگے بھائی کو چنا اور اسے ورگلایا۔ آخر اتنی محنت کے بعد میں اپنے بھائی کو ورگلا کر اپنا مقصد حاصل کرنے میں کامیاب رہی اور ایک ناجائز بچے کو جنم دیا۔ میری ساس نے صفاقی کی انتہا کرتے ہوئے اپنی کہانی سنانا شروع کر دی اور مجھے طاقت مل گئی، مگر طاقت کا نشہ ہی انوکھا ہوتا ہے۔ مجھے مزید طاقت چاہیے تھی اور اس سب کے لیے مجھے جو ناجائز کام کرنے پڑے میں نے کیے۔ شاہمیر کے ابو کو اس سب کا علم ہوا کہ شاہمیر میری اور میرے بھائی کی ناجائز اولاد ہے، تو وہ بھی مجھے طلاق دے کر چلے گئے، مگر مجھے ان کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ میں نے کافی سارے چلے کیے اور اس سب میں استعمال ہونے والا سامان شاہمیر لے کر آتا تھا، مگر مجھے نظروں سے اوجھل ہو جانے کی طاقت بھی چاہیے تھی، جس کے لیے مجھے کسی ایسی لڑکی کو اپنی بہو بنانا تھا جس کی ہتھیلی پر تل ہو اور لڑکی معصوم ہو۔ مجھے تم سے بہتر کوئی نہیں لگا۔ تمہاری آنکھوں میں دولت کی ہوس صاف نظر آئی۔ تم میرے لیے آسان شکار تھی۔ اب تمہاری قربانی مجھے اپنے موکل کو دینی ہے تاکہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ مجھے یہ سب سنتے ہوئے بہت غصہ آیا اور نہ جانے مجھ میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی۔ میں نے غصے میں آ کر شاہمیر کو دھکا دیا اور وہ چلے کی حدود سے باہر گر گیا۔ میری ساس یہ دیکھ کر آگ بگولا ہوتے ہوئے میری طرف لپکی، مگر اس دھکم دھکی میں میری ساس بھی دائرے سے باہر گر گئی۔ ان کے گرتے ہی چاروں طرف بھیانک آوازیں گونجنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کی جگہ ہڈیوں کا ڈھیر موجود تھا۔ وہ دونوں اپنے انجام تک پہنچ گئے، مگر میری لالچ نے مجھے برباد کر دیا۔ اب سوائے پچھتاوے کے میرے پاس کچھ نہیں تھا۔ اگر میری اماں بھی رشتے سے پہلے اچھی طرح چھان بین کر لیتی تو یہ سب مجھے نہ سہنا پڑتا۔ کبھی کبھی ماں باپ کے کیے گئے فیصلے اولاد کو ساری زندگی کا قیدی بنا دیتے ہیں، جبکہ ماں باپ یہ سوچ کر بیٹی بیاہتے ہیں کہ بیٹی کا گھر بس جائے گا، یہ جانے بغیر کہ جس سے قسمت باندھ رہے ہیں وہ انسان بھی ہے یا انسان کی شکل میں کوئی بہروپی ہے۔ بیٹیاں تو رحمت ہوتی ہیں اور جب ان کے نصیب میں بدبختی آ جائے تو بڑے بڑے گھرانے تباہ ہو جاتے ہیں۔ میں وہاں سے گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچی۔ زندگی کی ٹھوکر بہت زور سے لگی تھی کہ اب دماغ صحیح ٹھکانے پر آیا تھا۔ روح کو جھنجھوڑ کر رکھنے والے یہ ماہ کیسے میں نے گزارے صرف میں ہی جانتی تھی۔ میرے کیے اعمال مجھے جیتے جی زمین میں درگور کرنے کے در پر تھے اور میں نادان ان آسائشوں کو زندگی کا کل اثاثہ سمجھ بیٹھی تھی۔ شاید میری بھی غلطی نہیں، بچپن سے ہر چیز کے لیے ترستی آئی تھی، تو ایک ساتھ اتنا کچھ ملنا مجھے مغرور کر گیا تھا، یہ جانے بغیر کہ غرور صرف اور صرف اللہ کی ذات کو جچتا ہے اور کسی کو نہیں۔ دنیا میں موجود ہر شخص میں کوئی نہ کوئی خامی موجود ہے، کوئی بے عیب نہیں ہے، پھر ہم کیسے کسی کو نیچا دکھا سکتے ہیں، وہ بھی صرف اپنی دولت کے بلبوتے پر؟ ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ وہی دولت گلے کا توپ بن جاتی ہے اور ہم بے بس رہ جاتے ہیں۔ اپنی بے بسی کا اندازہ ہمیں اس وقت ہوتا ہے جب ہم پر گزرتی ہے۔ میری اپنوں سے بے اعتنائی کی خوب سزا ملی تھی مجھے کہ میری ذات کا سارا غرور و تنتنا جھاگ کی مانند بہتا چلا گیا تھا۔ کب سوچتا ہے انسان کہ زندگی ایسے تلخ موڑ پر لا چھوڑے گی؟ یہ سب قدرت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اللہ ہی سب کے انجام سے باخبر ہے۔ میں گھر پہنچی اور اماں سے مل کر ان کو سارے حالات بتائے۔ کسی کے لیے بھی اس بات پر یقین کرنا ممکن نہیں تھا، مگر میرے اوپر جو اس وقت بیت رہی تھی اس سے صرف میں اور میرا رب واقف تھا۔ میرے غرور نے مجھے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ میری زندگی کی تمام خوشیاں میرے تکبر کے محل میں دفن ہو گئی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالتے اپنی تمام بہنوں سے معافی مانگی اور آئندہ کے لیے اللہ سے توبہ کی۔ میں جانتی تھی میری غلطی بڑی ہے، مگر اللہ کی ذات تو غفور الرحیم ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ وہ مجھے بھلا کیسے اکیلا چھوڑ دیتا؟ میرا رب بڑا بے نیاز ہے۔ اس دن کے بعد میں نے نماز اور قرآن کو اپنی زندگی کا حاصل بنا لیا۔ میں رب کی رضا میں راضی تھی۔